الحمد بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التعظیم، قابل صدر اور قابل قدر میرے بزرگوں، بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مختلف آیات کریمہ ایک ہی عنوان کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ امام الانبیاء، سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، فخر رسل، فخر انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آپ کے سامنے، اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس وقت زمین تانبے کی بن جائے گی، گرمی کی انتہائی شدت ہوگی، اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اسے گرمی لگتی ہے تو سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس شدید اور کڑی گرمی کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ اللہ رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں جو خوش نصیب وہاں پر آئیں گے، جن کا مقدر اللہ کا عرش کا سایہ بنے گا۔ گزشتہ جمعے میں ان 7 خوش نصیبوں کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ان میں سے 2 خوش نصیب باقی تھے، 5 کا میں نے تذکرہ گزشتہ جمعے میں کیا۔ ان 2 کا تذکرہ جو ہے وہ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے کروں گا۔
پہلے تو وہ شخص تھا امام عادل، عادل حکمران، اور دوسرا شخص وہ تھا جو اللہ رب ذوالجلال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہو۔ وہ خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو اللہ کی اطاعت میں آئے گا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آخر میں دو خوش نصیبوں کے متعلق ذکر ہے۔ ایک وہ نوجوان کہ جس کو کوئی حسین عورت، حسب نسب والی عورت گناہ کی طرف مائل کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس طرح کے کام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں نوجوان اور جوانوں کی بے راہ روی کو، اور اس میں قصور صرف معاشرہ نہیں، کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور ہر فرد کا بدلنا ضروری ہوگا، تب جا کے معاشرے کے اندر سدھار بھی آئے گا، نکھار بھی آئے گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے معاشرہ بن جائے، جی سارے نیک بن جائیں، میری نیکی کا مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں اچھا بن جاؤں، مجھ سے اچھائی کی توقع کوئی نہ کرے، تو یہ اس سے معاشرہ نہیں بنتا۔ معاشرہ تب بنے گا جب معاشرے کا ہر فرد یہ سوچے گا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں غلط بے راہ روی کا شکار نہ بن جاؤں، میں اللہ کی نافرمانی میں نہ آ جاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی میں نہ ہوں۔ یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن معاشرہ جس چیز کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس میں صرف یہ بات کہہ دینے سے بات کافی نہیں ہوگی کہ بھائی کیا کریں، ماحول اس طرح بنا ہوا ہے۔ ماحول تم سے بنا ہے، ہم سے بنا ہے۔ ماحول کو، معاشرے کو بنانے میں، اس کے بگاڑنے میں، اس کے سنوارنے میں ہر فرد کا اپنا اپنا کردار ہے۔ اس میں میرا بھی کردار ہے، اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ ہاں جی، ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، پھر انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو آج پوری دنیا کی ساری مشینری، شیطانی قوتیں اس بات کے اوپر جمع ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے نبی سے دور ہو جائے، اس کا رشتہ کٹ جائے، اور وہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق آ جائے جو حیوانوں کی زندگی ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں بے سکونی ہی بے سکونی کا وہ عالم، وہ کیفیت۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بندے کے پاس کروڑوں کا روپیہ آ جائے، ملین بلین اس کے پاس، یہ سارے چیزیں اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں، سکون ملے گا، عالی شان بنگلہ خرید لوں گا فلاں سوسائٹی میں، فلاں ٹاؤن میں، فلاں جگہ میں، پاکستان کے مشہور و معروف جگہ کے اندر میں یہ چیزیں خرید لوں گا، میں سکون پا لوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، یہ اس کی سوچ ہے۔ تو وہ جو اپنی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، خود اس کی زندگی کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ڈالروں کی ریل پہ لے، مشقت انہوں نے کرنی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے، اللہ ماشاء، کھیتی باڑی وہ ہم لوگوں سے کروانے کے لیے یہاں سے منگواتے ہیں ویزے کے ذریعے، اور ہمیں پہلے سمجھاتے ہیں کہ تم ہمارے نوکر بن کے آ رہے ہو، اتنی فیس طے کرو، یہ ہم جاتے ہیں ان کے پیچھے، باقی وہ اپنے آرام سے، چین سے، سکون سے، جو دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اس میں وہ پورے ہیں۔ نہ انہیں کھانے کی فکر ہے، نہ انہیں اپنی آمدنی کی فکر ہے، نہ انہیں اپنی تنخواہ کی فکر ہے، نہ انہیں اپنی سوچ کی فکر ہے، سب کچھ انہیں مل رہا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں سب کچھ مل رہا ہے، ان کی بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ان کے جو
बच्चियां हैं उनकी कफ़ालत भी हो रही है, उनमें खुदा न खास्ता कोई माजूर होता है तो उनकी कफ़ालत भी हो रही है। जो वहाँ का मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाता है, जिसके पास वो सब कुछ जो है दस्तावेज़ात उसको मिल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स वो हासिल कर लेता है, उसके बाद वो उस इलाके की नेशनलिटी उसे मिलती है, फिर उसके साथ वही बर्ताव होता है जो उनके कानून में हर शहरी के साथ बर्ताव है। खुदा न खास्ता उसको चोट लगती है तो ये फिर भी उसका साथ देते हैं। ये बीमार पड़ जाता है, घर में से छुट्टी करनी पड़ती है, इसकी फिर भी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। अगर ये ज़िंदगी गुजारते गुजारते रिश्ते अज़दवाजी के अंदर मुंसलिक हो जाता है, फिर इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्ची की कफ़ालत का ज़िम्मा भी उनके ऊपर होता है। मैं उनकी खूबियाँ नहीं गिनवा रहा, ये चंद उसूल उन्होंने अपनाए जिनकी वजह से ये कर रहे हैं। हालांकि ये इम्तियाज़, ये शान इस्लाम की थी, ये शान इस्लाम की थी, लेकिन वो करके दुनियावी एतबार से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ज़िंदगी में दीन नहीं है, उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार कितना है। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह बनाई हैं सुसाइड करने की, ख़ुदकशी करने की, सेंटर बनाया हुआ है। अगर तुम चाहते हो तो गोली के ज़रिए मर जाओ तो उसके लिए ये खाना है, ये कर लो भाई, ये प्रोसेस है, इसे पूरा करना है। अगर तुम चाहते हो कि कूद के मर जाओ तो उसके लिए ये जगह है। अगर तुम चाहते हो करंट के ज़रिए से अपने आप को मार दो तो उसके लिए ये है। अगर तुम चाहते हो कोई चीज़ पी कर उसके बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता असरात शुरू हो जाएं तो उसके लिए ये है। उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं और रोज़ाना के एतबार से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं, ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, जबकि उनके पास कमाने की फ़िक्र नहीं है, मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद वो ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि उनकी ज़िंदगियों में ईमान नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं है। और मैं बरमला तौर पे ये बात कहता हूँ, अगर उनकी ज़िंदगियों में ईमान आ जाए, दीन आ जाए ना, तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। जिस तरह उनके तरीक़ाकार है, एक दूसरे से बात करनी तो सही करनी, कानून। 3-4 दिन पहले मेरा एबटाबाद का एक शागिर्द था, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। उन्होंने फ़ोन पे बात की और कहने लगा कि हज़रत पिछले हफ्ते में अजीब व गरीब किस्म का वाक़या मेरे साथ पेश आया। उनका क्या? उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे जिस जगह पे रहते थे वहाँ पाकिस्तानी थे, चंद लड़के थे, कोई पंजाब का था, कोई कश्मीर का था, कोई कराची का था, चंद अहले मुल्क इकट्ठे हो गए, हम वहाँ पे रह रहे थे। तो उनमें एक शख्स था वज़ीरिस्तान का रहने वाला, उसका नाम सिबगतुल्लाह था, का ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था। तो अचानक जो है ना, हम बैठे हुए थे अपनी अपनी जगहों में, ख़बर आ गई कि फ़लाँ ट्रक वाले ने किसी मोटरसाइकिल वाले को मार दिया है। तो हमने देखा कि वो जो ट्रक नज़र आ रहा था, बंदा नज़र आता, वो सिबगतुल्लाह था। हम परेशान हो गए कि भाई अब तो मामला बड़ा ख़राब है, ये क्या माजरा होगा। अब तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं चलता कि कुछ दे कर तो बंदा जान छुड़ा ले, ना किसी की सुनवाई होती है ना कुछ। कहते हैं हम परेशान सारे। फिर उनका भी एक यूनिट होता है जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं, अपने अपने मुल्क वालों के साथ उनका राब्ता होता है, कम्युनिटी होती है उनकी वहाँ पे। तो वो उनके पास गए, उन्होंने कहा ये मामला हुआ। उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि भाई ये बंदा हमारा। उनका फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ख़ुद इंक्वायरी करेंगे, जब मामला हमारी आँखों के सामने पेश सही होगा तो हम उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे, ना हमें सिफारिश की ज़रूरत है ना कॉल करने की ज़रूरत है। कहा जी ठीक है जी। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी को बिठाया, उन्होंने छानबीन की, उस जाए वक़ूआ का मुआयना किया, इर्द गिर्द उन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम थे उनको बिल्कुल उजागर किया। तो पता चला कि ये जो ट्रक ड्राइवर है इसकी कोई गलती नहीं है, वो मोटरसाइकिल सवार की गलती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार नशे की हालत में था, 150 की स्पीड में चला रहा था वो, तो इस वजह से इसको मारा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी इज़्ज़त और तकरीम की और माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको इतने दिन अपने पास रखा तो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंची, और हम मतलूबा कंपनी जहां पर आप काम कर रहे हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आपका जहन मुंतशिर हुआ है, आपको 10 दिन की छुट्टी मिले, आप घर के अंदर रेस्ट करें, आराम करें, सुकून करें, बाकी आपकी जो मराआत हैं, जो आपकी कमाई है, सैलरी है, जो दिहाड़ी है, वो आपको घर के अंदर मिलती रहेगी। तो इस तरह की वो कैफियत हैं, वो इस वजह से आ गए हैं। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में दीन आ जाए, ईमान आ जाए, तो वो सीधे जन्नत में जाएंगे।
یہ محترم حاجی ارشاد صاحب نے بھی جاپان کے کئی واقعات اس طرح کے سنائے تھے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے اندر اگر تھوڑا سا دین آ جائے، ایمان آ جائے، تو یہ ہم سے کئی گنا پہلے جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے تیزی کے ساتھ۔ تو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، اور ان کا پہلا پھندا جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ ان کو زنا کے قریب کرتا ہے۔ آج جتنی بھی مشینریاں ہیں، سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کی، جتنی بھی ہیں، اور غیر ملکی جتنے بھی این جی اوز ہیں، ان کا یہی مقصد ہے، یہی کام ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو ڈالا جائے اور ایسے ایسے کام ان سے کروائے جائیں کہ انہیں نہ اپنے دین کا پتہ ہو نہ اپنی دنیا کا پتہ ہو، اور پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ان کا ہے۔ وہ سوسائڈ کر رہے ہیں تو تم بھی کرنے لگ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصول بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی جگہ ہی اختیار نہ کرو جہاں پر زنا کرنے کا شبہ ہو۔ دیکھیے ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کو مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ میں ہر ایک تعلیمی ادارے کے متعلق نہیں کہتا، لیکن اکثر و بیشتر ہیں جہاں اختلاط ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی۔ آزادی خیال اور ان کو روشن خیالی کا نام دے کر ان کو معاشرے کے اندر ایک ان کی مصنوعی اور جھوٹی عزت بنائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے یہ ملک و ملت کے معمار ہیں، ملک و ملت کی ترقی انہی پر منحصر ہے۔ اس بے حیائی کو ہر موقع پر اس کو آگے کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو اس طرف مائل کیا جاتا ہے۔ پھر نوجوان ذہنی طور پر بھی اس بیماری کا شکار بن جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی چیزوں کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ عنوان ہے، الگ رونا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چھٹے قسم کا شخص وہ جسے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہوگی۔ 5 میں نے گزشتہ جمعے میں ذکر کیے تھے نا۔ تو چھٹے نمبر پر وہ شخص، خوش نصیب شخص جس کو حسب نسب والی عورت یا اس کو صاحب حسن والی عورت اپنی طرف مائل کرے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو زنا کے قریب مت جاؤ، ان چیزوں کو نہ اپناؤ، نہ ایسی محفلیں۔ آج دین کی محفل ہوتی ہے، اب جمعہ شروع ہوا ہے، ہم دیکھیں ارد گرد کا ماحول دیکھیں، اللہ نہ کرے لیکن ہم سب جانتے ہیں کوئی گانے کا فنکشن ہو نا، کوئی گلوکار آنے والا ہو، اداکار آنے والے ہوں، تو اگر پتہ چل جائے کہ فلانے گراؤنڈ میں آ رہے ہیں تو یہ لوگ پہلے سے کھچا کھچ وہاں پہ جا کے بھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دین کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، اگر بچ جاؤ گے تو میرے عرش کا سایہ تجھے نصیب ہوگا۔ تو اس لیے آج کے نوجوان کو اس بات کی طرف غور و فکر کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دے اور شیطان کے جتنے بھی پھندے ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کرائے۔ شیطان کے پھندوں سے جب ہی بچ سکتا ہے جب وہ دین کی ڈوری کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس طرف آئے گا تو بیچ میں، راستے میں، درمیان میں جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی قوت ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو وہ جوان جو گناہ پر آمادہ کرنے والی خاتون، عورت، لڑکی کے سامنے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام کا ارتکاب نہیں کرتا، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 7واں اور آخری وہ خوش نصیب کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا خوش نصیب شخص کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور صدقے کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، درس قرآن میں بھی کئی مرتبہ مضامین یہ گزرے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں، درس حدیث کے اندر بھی آپ سنتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد اکثر و بیشتر صدقات کے متعلق بات ہوتی رہتی ہے۔ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ وہی ہمیں سمجھ میں آئے گا جو میری اور آپ کی نظر میں سب سے بڑا ہو نا، جو سب سے بڑا میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی میری عمر بڑھے،
صحت مند بن جاؤں، مال میرے پاس وافر مقدار میں ہو، اور پھر یہ ہے کہ مر جاؤں تو وہاں پہنچوں تو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھی چاہتا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، یقین ہے اس بات پر کہ تمام کائنات کی جتنی بھی صداقتیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صداقت کے مقابلے میں 1% بھی صداقت نہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ مہر ہے، اس پر مہر لگ گئی ہے، وہ اٹل بات ہے۔ یہ الگ بات ہے اس میں فائدہ مجھے نظر آئے، آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء جب کسی چیز کے متعلق فرما دیں تو وہ بات اتنی قیمتی ہے، لیکن اگر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو پیش کرنے سے پہلے قسم اٹھا دیں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہو، اس کے مال میں کمی نہیں آتی، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس بات میں شک کرنا، بے یقینی سے پیش آنا، یہ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ بے ایمانی کی طرف چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء کی بات پر شک کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف فرما رہے ہیں بلکہ قسم بھی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے مال میں کمی کبھی بھی نہیں آئے گی اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ 2 بڑے انعام عطا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے لیے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، وہ ادھر خرچ کرتا رہتا ہے، ادھر آتا رہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی جو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت براہ راست ہوتی ہے، کہ امام الانبیاء جب بھی فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ابن آدم، اے بنی آدم، انفق، خرچ کر میرے راستے میں، انفق علیک، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ بھائی ایک بندہ خرچ کرنے والا ہو، ایک اللہ خرچ کرنے والا ہو، تو کس کا خرچ کرنا بہتر ہوگا؟ اللہ کا۔ ایک بندہ کسی کو دینے والا ہو، ادھر رب کسی کو دینے والا ہو، اس کا دینا بہتر ہے یا اس کا دینا بہتر ہے؟ اس کا دینا بہتر ہے۔ تو فرمایا میرے بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ پھر جب میرا رب دے گا تو رب اتنا نہیں دیتا جتنا ہم دیتے ہیں، ہم تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں نا۔ ہم کیسے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے تو ہم ان راستوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جہاں سے یہ رزق آ رہا ہوتا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، ہم ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں اس دفعہ خرچ نہیں کر سکتا اس نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، کیوں؟ بھائی حالات تیرے ٹائٹ ہیں، بھائی تیرے ٹائٹ ہیں، جہاں سے تو یہ کام کر ادھر سے رزق آئے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن تیری اور ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو گھر کے اندر بھی بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہتا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہانہ بنتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے، تو صرف اس کام کے اندر تیرا مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر اگر تیرے اوپر تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مسئلہ ہے، تو اللہ کی بات کے اوپر اپنا کان دھر اور اس کے اوپر متوجہ ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں انفق، کہ تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو اپنا کام کرنا شروع کر دے، تیری تکلیف میرا رب خود دور کر دے گا۔ تو صدقے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر ایک سب سے بڑا فائدہ جو آدمی کو ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟